بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ اردو کا بیان، نماز کے بارے میں بیانات آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ نماز پڑھنے کے کیا فضائل ہیں اور نہ پڑھنے پر کیا وارننگ اور تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، جو کہ نماز ہر بے حیائی اور برائی سے یہ روکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج عرش پہ ہوا، جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کو معراج نصیب ہو جاتا ہے۔ اور آیات کافی میں نے پہلے پڑھی تھی قرآن مجید کے اندر، 160 آیات ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹلی نماز کے بارے میں حکم ہے، شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر کہیں 700 سے زیادہ آیات ہیں۔ آئیے اس کے چند فضائل عرض کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے چہرے پر نور عطا ہوتا ہے، اسپیشل نور عطا ہوتا ہے جو کہ میک اپ سے نہیں ہو سکتا۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو فزیکلی خون جو ہے وہ چہرے کی طرف آتا ہے، ماشاء اللہ چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، یہ سجدے کی برکت ہے۔ اور نماز دونوں جہان میں کامیابی کی گارنٹی ہے۔ حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کامیابی نہیں چاہتا۔ جس نے خشوع اور خضوع سے نماز ادا کی، فرشتہ جنت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور جہاں باہر نکلتا ہے، اور اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے ٹپکتے ہیں اتنیاں نیکیاں نمازی کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کے پر کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ نمازی کو وافر رزق کی گارنٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمازی کی زندگی میں نظم و نسق ہوگا، ایک باقاعدگی ہوگی اور وہ پنکچوئل ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، تو جب ستون گرے گا، نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو دین کی عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ باقی احکامات تو بذریعہ وہی زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز کا تحفہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات عطا کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ ہمیں دیں اور نبی کا گفٹ ہم قبول نہ کریں یا اس کی قدر نہ کریں، اس کو سنبھال کر نہ رکھیں، یہ کہاں کی دنائی ہے؟ پھر تو اور تحفے نہیں ملیں گے۔ اب برتھ ڈے کے اوپر اگر والدین بچے کو تحفہ دیں، وہ توڑ پھوڑ دے یا لے ہی نہ،
تو والدین کا دل نہیں چاہے گا کہ دوبارہ اس بچے کو کوئی تحفہ دیں. دیکھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو میرے حبیب کیا لما جیتانی یا حبیبی، میری کیا تحفہ لے کر آئے؟ فرمایا یا اللہ عاجزی اور انکساری. فرمایا التحیات للہ، میری تمام بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیارے نبی، اے میرے حبیب، آپ کے بدن پر سلامتی ہو. والصلوات، کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا رحمت اللہ وبرکاتہ. والصلوات وہ قولی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی زبان مبارک پر بھی رحمتیں ہوں. والطیبات، مالی باتیں، یعنی میری تمام جانی، مالی، قولی، بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. تو بدن کی سلامتی ہو، زبان پر سلامتی، رحمتیں ہوں، تیرے مال میں میرے حبیب برکت ہو. اور تمام ملائکہ کو حکم اس وقت ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا. تمام ملائکہ نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس وقت بھی ہمارا پیارا نبی ہم گناہگار امت کو نہیں بھولا. آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یہ جو تشہد ہے، تحیات میں جو بیٹھتے ہیں، یہ سارے کلمات جو ہیں عرش مولا کے کلمات ہیں. کتنی زبردست چیز ہے یہ. نماز اصلاح نفس کے لیے بہترین، اصلاح نفس کے لیے بہترین مجاہدہ ہے. تزکیہ نفس خوب ہوتا ہے، اس سے سب سے بڑی بیماری کبر کی دور ہوتی ہے. جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے آنکھیں، اپنا ناک، اپنی زبان، اپنا ماتھا، اپنی عقل سب زمین پہ رکھ دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. جب سجدہ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں پر کر رہے ہیں، تو تب تکبر ٹوٹتا ہے. بے نمازی اکثر متکبر ہوتے ہیں، اور کبر جو ہے یہ بہت زیادہ روحانی بیماریوں، غیبت، چغلی، بہتان، بغض، غصہ جیسی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. اور جب ہم نماز پڑھیں گے تو تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے یہ تمام بیماریاں ہماری دور کر دیں گے. رذائل نفس دور ہو جائیں گے اور نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. جس کا نفس کا تزکیہ ہو گیا قد افلح من تزکیٰ، وہ تو کامیاب ہوگا. نماز سے دل کے اندر عظمت الہی پیدا ہوتی ہے. نماز میں اجتماعیت، یونٹی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور خلافت صغریٰ سے خلافت کبریٰ کا دروازہ کھولتا ہے. انسان میں اطاعت کا میدہ پیدا ہوتا ہے. بالخصوص جب ہم نماز با جماعت پڑھیں گے اور امام کی اطاعت کریں گے ہر رکن کے اندر، اس سے بندے کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوگا. جو انسان 5 نمازیں پڑھے گا باقاعدہ، تو جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، جماعتیں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں.
نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ 5 نہروں کے اندر غسل کر کے جائیں تو اس پہ حدیث پاک کے مطابق کوئی میل رہے گی؟ جس پر کوئی میل نہیں رہے گی، جو 5 دفعہ غسل کرے۔ 5 نمازیں 5 غسل کی طرح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کو اچھا وضو خشوع سے نماز پڑھے، اچھا وضو کر کے خشوع سے نماز پڑھے، اس کی مغفرت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ حضور گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور پہلے تو سوچیں، جب انسان وضو کرتا ہے اچھی طرح تمام دعاؤں کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں جب مصلی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے قیام میں، تو وہ سارے باقی گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بنڈل بنا کر سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے، پہلا رکوع پہلی رکعت کا، تو وہ گٹھڑی جو ہوتی ہے جو بنڈل گناہوں سے ہوتا ہے باقی ماندہ، وہ گر جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد انسان بالکل آج پیدا ہوا ہے، ماشاء اللہ، کتنی مبارک بات ہے۔ جو اشراق پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، مصلی پہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار میں بیٹھا رہے، پھر سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ تقریباً یا 12 منٹ تقریباً جو 2 نفل اشراق کے پڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرہ، نفل حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نماز اظہار محبت الہی ہے۔ جو نوافل پڑھے گا اس کے سب صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نوافل سنتوں کی کمی پورا کریں گے، اور سنتیں جو ہیں اگر فرائض میں کوئی کمی آ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں نفل بھی پڑھنے چاہیے اور سنت بھی پڑھنے چاہیے، تاکہ ہمیں نماز کا پورا اجر ملے۔ اور نفل جو ہیں، نفل پڑھنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور صدقے سے ہمارے مصائب، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور غم دور ہوتے ہیں۔ ہر رکعت کے بدلے نمازی کو 1 حور عطا کی جاتی ہے، اور ہر سجدہ کے بدلے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوافل سے رفاقت نبی، قرب حبیب، قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور حدیث قدسی میں ہے بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نمازی جو نماز باقاعدہ پڑھتا ہے تو اس کی آنکھ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے، اس کے کان اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اس کی زبان اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، سارے اعضاء اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں اور جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ فرمایا اے ابن آدم، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے سینے کو میں گناہ سے بھر دوں گا، ورنہ تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا۔ تہجد کی نماز میں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ہی اٹھاتے ہیں، اور دوسروں کو تو فرشتے تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اصل بات اور ہے، اللہ تعالیٰ تیری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔
سوچنا چاہیے ہمیں. بے نمازی ہونا بہت بہت بڑی بدقسمتی ہے. کنز الاعمال زبردست کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا کہ نماز میں ایک حرف سننے سے 50 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 50 گناہ معاف ہوتے ہیں، 50 درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب انسان کھڑے ہو کر قرآن سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 100 درجات بلند ہوتے ہیں. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نمازی کے لیے نماز میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور درمیان میں پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساجد کو دیکھ کر، نمازی کو دیکھ کر شیطان روتا ہوا بھاگ جاتا ہے، ہائے میں نے سجدہ نہیں کیا، اور راندہ درگاہ ہو گیا. اتحیات میں بیٹھنا انبیاء کے صبر کا ثواب ملتا ہے. انگلی سے اشارہ کرنا تشہد میں شیطان کو نیزہ مارنے کے مترادف ہے. جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ زعفران سے پیدا شدہ حور عطا کریں گے جو کہ موتی یاقوت سے کھیلتی ہوگی اور 7,000 زبانوں میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں گی. تکبیرات سے، تسبیحات سے نفس ٹوٹتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے تو بہشت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت ہی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو باقاعدہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ فوت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. نماز میں قرآن پڑھنا بغیر نماز کے قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے. نماز جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر توجہ پوری رکھتے ہیں جب تک نمازی اپنی توجہ نہیں ہٹاتا. فجر کی نماز باقاعدہ پڑھنے والے کو قیامت کے دن مکمل نور عطا ہوگا. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور معافی ہاتھ سے افضل ہیں، اور بھلا فرض کا کیا کہنا جو فجر کے فرض پڑے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مفہوم ہے. مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے ایمان کی گواہی دے دو. نماز فجر میں تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور ہماری دعاؤں کے ساتھ وہ بھی آمین کہتے ہیں. جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر باقی نمازیں پڑھے گا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا. نمازی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی اسے ساری رات تہجد کا اجر ملے گا. جو بندہ مومن فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، یا اللہ اس بندے پر رحم فرما. یاد رہے کہ فجر کی نماز آفات مصیبتوں سے حفاظت کی ضامن ہے.
جو نصاب فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ فجر کی نماز دین ایمان کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس سے انسان سارا دن برائیوں سے بچتا ہے۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، آئیے اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم نے زندگی میں باقاعدہ نمازیں نہیں پڑھیں، آئیے اکٹھے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اور جو نمازیں نہیں پڑھی ان کی ہم قضا عمری کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔